كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تكهن أو تكهن له. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام معزز اور محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا مومن سمجھتا ہے، اور شیطان اس دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جیسا مومن اور مسلمان اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ہم جیسا مخلص، ہم جیسا سچا انسان، دیانتدار، یوں شیطان ہمیں اس دھوکے اور وسوسے میں ڈال کے مطمئن کر دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا مومن سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ایمان کی فکر ہمیں رہتی ہی نہیں ہے۔ اس دھوکے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ فرمایا، انہیں بیدار کیا، اور اسی دھوکے کو
سمجھانے کے لیے اور اس کا علاج کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 14، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ جو احادیث کی معتبر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، خطبے کے دوران آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ چنانچہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی خرابی میرے اندر موجود ہے تو مجھے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، مجھے اس بیماری کو دور کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی سی بیماریاں ہیں، لیکن اس قدر خطرناک ہیں کہ ان کا اثر ایمان پہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے دور کر کے اس صف میں شامل کر دیتی ہیں کہ جس صف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں براءت کا اعلان کیا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 قبیلے آئے، بنو اسد اور بنو غطفان۔ یہ آ کے بڑے دھڑلے سے دعویٰ کرنے لگے کہ ہم مومن ہیں، ہم پکے ایماندار ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 نازل فرمائی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، میں رب عرش اعلان کرتا ہوں کہ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو، ہاں یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ میں سمجھتا ہوں میں مومن ہوں، اور میں اپنی زبان سے بھی کہتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنے سے پہلے ذرا سوچو۔ یہی دعویٰ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بنو اسد اور بنو غطفان نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کے سورہ حجرات کی آیت 14 نازل فرمائی۔ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 کی طرف آ جائیے، پہلے پارے کی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن میں اللہ کہتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ابھی تک بھی نہیں لائے،
مستقبل میں بھی ان کے ایمان کی توقع اور امید نہ رکھو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، ایمان والوں کو اپنی سمجھ میں، وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، سمجھتے نہیں ہیں۔ 28ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ اس میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ شروع یہاں سے ہوتی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافق آپ کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ جی ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً پکی بات ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ منافقین نے کیا کہا تھا؟ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ غلط بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ کا رسول بتایا، یہ جھوٹ ہے، آپ بتائیے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کہہ رہے کہ نشہد، ہم دل سے گواہی دیتے ہیں، یہ دل سے گواہی دینے کی بات میں جھوٹے ہیں۔ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں ہم دل سے کہتے ہیں، ان کے دل کے حالات ہم جانتے ہیں، یہ دل سے نہیں کہہ رہے، اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں۔ تو میں قرآن مجید کی اگر دوسری آیات اس قسم کی پڑھوں تو بے شمار ہیں۔ 3 مقامات میں نے آپ کو یہ سمجھائے کہ بعض دفعہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں ایماندار ہوں، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایماندار نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمیں فکر ہونی چاہیے نا کہ دلوں کے حال اور بید جاننے والی ذات اگر کہہ رہی کہ یہ مومن نہیں ہے تو کیوں کہہ رہی ہے، کس وجہ سے کہہ رہی ہے؟ اگر میں اس سلسلے پہ بات کرنا شروع کر دوں تو میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ بڑی رگڑے میں آ جائیں گے ہم سب۔ ہم جس قدر اپنے ایمان پہ مطمئن ہیں اتنے خطرے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کا ایک سلسلہ میں شروع کرنے والا ہوں انشاءاللہ، جس کا عنوان یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جس کا تعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، حضور کی جماعت کے ساتھ نہ ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے ساتھ نہ ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت اور دین اور اسلام اور ایمان کے ساتھ نہ ہو، تو پھر آپ مجھے بتا دیجیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور فرما رہے ہیں ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری صفوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، حقیقت میں یہ ہے نہیں ہم میں سے۔ آسان سی بات ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، ذخیرہ احادیث میں بہت سارے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری زندگی رہی تو ہم اس تسلسل کو رکھیں گے ہم، اور یہی آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جس دھوکے کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں اس دھوکے سے ہمیں نکلنا اللہ نصیب فرمائے۔ ہم اپنے ایمان پہ مطمئن ہیں، جبکہ قرآن و سنت ہمیں کہتا ہے کہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات، وہ شخص جو قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں نہیں پڑھتا، قرآن مجید کو سنوار کے نہیں پڑھتا،
قرآن کو اچھا کر کے نہیں پڑھتا، جس طریقے سے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوا اس انداز سے اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے۔ آؤ بخاری شریف کو اٹھاؤ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرمانے والے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو قرآن مجید کو خوبصورت نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا نا کہ بڑے خطرے کی بات ہوگی، اس کی لپیٹ میں ہم سب آئیں گے، ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی آئے گا اور ہمارا بوڑھا سفید ریش بھی آئے گا، ہمارے امام صاحب بھی اس میں آئیں گے اور ہمارے خطیب صاحب بھی آئیں گے، اور ہمارا نمازی اور مؤذن بھی آئے گا، اور ہمارے حاجی صاحب بھی آئیں گے۔ لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے، اس لیے اسے ہمیں کڑوا گھونٹ سمجھ کے پینا ہوگا۔ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے کہ جی مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ ہے، مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ ہے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے، اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت نہیں پڑھتا۔ اب اپنے گریبان میں جھانک کے خود پوچھ لو کہ میں قرآن کو پڑھتا بھی ہوں یا نہیں پڑھتا؟ پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، خوبصورت پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ کیسے خوبصورت؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، خوبصورت آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز سنتے ہیں کہ بڑے خوبصورت لہجے میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کھڑے ہو کے ابو موسیٰ کا قرآن سنتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کچھ محسوس ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے قرات مختصر کی، سلام پھیر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو موسیٰ کیوں قرآن کو تم نے مختصر کیا ہے؟ صبح تک تو پڑھتا، میں بھی تیرا قرآن سننے کے لیے یہاں کھڑا ہوں، اللہ کے فرشتے بھی تیرا قرآن سننے کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، مجھے تو شک ہوا، یقین ہوتا تو لحبرتہ لک تحبیرا، میں اور بھی خوبصورت کر کے پڑھتا، یہ تو میں اپنے انداز میں پڑھ رہا تھا، آپ کے لیے ہوتا تو اور خوبصورت کر کے قرآن پڑھتا۔ آپ علیہ السلام نے تمغہ دیا، اعزاز دیا، شاباش دی، سرٹیفکیٹ دیا، کیا؟ انما اعطیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے اور بانسریوں میں سے بانسری دی گئی ہے، یعنی خوبصورت آواز تمہیں اللہ نے دی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔ زینوا القرآن باصواتکم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت کر کے پڑھو۔ فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز قرآن میں حسن اور بڑھا دیتی ہے۔ ایمان سے بتاؤ، کسی مسجد میں خوبصورت آذان کی آواز سپیکر سے آ رہی ہو تو گزرتا ہوا آدمی کہتا ہے یار حرم کی آذان سن رہا ہوں میں، یہ آذان ایسی ہے جیسے میں نے مسجد نبوی میں سنی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس مسجد میں جاؤں، آذان سنوں، وہاں نماز پڑھوں۔ اور جہاں تھکی ہوئی آذان اور نماز پڑھانے والا بھی تھکی ہوئی انداز میں قرات کر رہا ہو، وہ خود تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیچھے قرآن پڑھنے سننے کا کس کو ذوق ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوبصورت انداز میں قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے آپ جانیے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال ستن، میری امت میں 6 چیزیں آنے والی ہیں، اس سے پہلے نیک اعمال کو اختیار کر لو۔ 6 بربادیاں آنے والی ہیں، 6 تباہیاں اس امت میں آنے والی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 6 بربادیاں کون سی ہیں؟ امرۃ السفہاء، ان میں پہلی یہ کہ بے وقوف لوگ ان کے حکمران بن جائیں گے۔ دوسری علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکثرۃ الشرط، پولیس والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جہاں جرائم زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں اس کے تدارک کے لیے پولیس کی بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، پولیس زیادہ ہو جائے گی، مقصد یہ ہے کہ جرائم بہت زیادہ ہوں گے۔ اور تیسری علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، انصاف اور فیصلے بکیں گے، رشوت کا بازار گرم ہوگا، جس نے زیادہ پیسہ دے دیا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یا اللہ، 1450 سال پہلے مدینہ منورہ میں اس چیز کا تصور تک نہیں تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس وقت بتایا، بیع الحکم، فیصلہ بکے گا۔ بک رہا ہے نہیں بک رہا؟ بولی لگی ہوئی ہے۔ چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، خون ہلکا ہو جائے گا، قتل ہلکا ہو جائے گا۔ کس بنیاد پہ کوئی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، قتل کر رہا ہے؟ پڑھیے اخبارات کو، جرائد کو، خبریں سنیے، بیٹے کے ہاتھ سے ماں قتل ہو رہی ہے، بیٹے کے ہاتھ سے باپ قتل ہو رہا ہے، بیوی کے ہاتھ سے شوہر قتل ہو رہا ہے، شوہر کے ہاتھ سے بیوی مر رہی ہے۔ 4 بچوں کو فاقے اور غربت کی وجہ سے باپ نے گولی مار کے خود گولی مار دی، اور سارے جناب 5 افراد مر گئے۔ اخبارات میں ہے یا نہیں؟ استخفافا بالدم، خون اور قتل ہلکا ہو جائے گا۔ ارے کیسے مسلمان ہو؟ اگر مر کے مسئلہ حل ہو جاتا نا، مصیبتوں سے انسان کی جان چھوٹ جاتی، تو یہ تو آسان سا سودا تھا۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ استخفافا بالدم، خون قتل ہلکا ہو جائے گا۔ اور 5ویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے لوگ ممبروں پر ایسے لوگ ہوں گے جو نہ قرآن کے عالم ہوں گے، نہ فقہا ہوں گے، نہ قرآن کو سمجھنے والے ہوں گے۔ لوگ ان کو صرف اس لیے آگے کریں گے، یقدمونہم، لوگ ان کو اس لیے آگے کریں گے کہ وہ ان کو گانوں کے انداز میں قرآن سنائیں گے۔ اٹھاؤ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے۔ مجھے بتاؤ، آج نعت خان بھی آپ کے گانوں کے طرز پر آپ کو نعتیں سنا رہے نہیں سنا رہے؟ اور آپ اس کو دینی پروگرام سمجھ کے اچھل رہے ہو۔ آپ کو گانوں کی طرزیں مفت میں مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں آپ کے شوق اس انداز سے پورے کیے جا رہے ہیں، چونکہ سنانے والا بھی مریض ہے اور سننے والے بھی مریض ہیں۔ اصل میں انہوں نے اپنا شوق پورا کرنا ہے گانوں کا، تو وہ گانوں کا اگر ثواب کی نیت سے نعت نبی کے نام سے ہو جائے تو اور مزہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھنے والے بھی قرآن کو گانوں کے انداز میں پڑھیں گے۔ یقدمونہم وما یقدمونہم الا لیغنیہم، تاکہ وہ ان کو قرآن کو گانے کے انداز میں سنائیں۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس کے پڑھنے کا انداز بھی عربی ہونا چاہیے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا ہے اس انداز سے ہونا چاہیے۔ تو پڑھنے والے کو بھی بیچارے کو نہیں پتا۔ جہاں اس کا اہتمام ہے تو وہاں نماز کا سرور محسوس ہوتا ہے، انسان کہتا ہے نماز چلتی رہے، قرات ہوتی رہے اور میں اس کو سنتا رہوں۔
حسن الصوت زینت القرآن. اسی سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت انداز یہ قرآن کی زینت اور قرآن کا حسن ہے. تو میں نے کہا کہ پہلی بیماری جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو قرآن مجید کو خوبصورت نہیں پڑھتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں سے کس کے اندر یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ میں قرآن صرف پڑھنا نہیں خوبصورت پڑھنا سیکھتا ہوں؟ کس میں یہ طلب ہے کہ میں قرآن کو ایسے پڑھنا چاہتا ہوں؟ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیسے نازل ہوا؟ بلحون العرب واصواتها، عربوں کے انداز میں، ان کے لہجے میں. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ شوق نہیں ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی صفوں سے باہر کر رہے ہیں، لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ فکر کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں ان سے دور ہونا چاہیے یا قریب ہونا چاہیے؟ تو پھر لیس منا من لم یتغن بالقرآن پہ عمل شروع کر دیجیے. قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھیے. دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرتا ہے. لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مسلمان کا مسلمان کے لیے ہدیہ ہے. آپ علیہ السلام نے بھی اس کا بھی ادب بتایا. مشابہت سے اتنا اپنی امت کو بچایا، فرمایا کہ یہود کی طرح سلام نہ کرو، نصارہ کی طرح سلام نہ کرو. لا تشبہوا بالیہود ولا النصارى فإن تسلیم الیہود الاشارہ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارہ بالاکف. آپ نے فرمایا اگر سلام بھی کرنا ہے نا تو اس منہ سے کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا یہودیوں کی طرح سلام نہ کرو، نصارہ کی طرح سلام نہ کرو. کیسے؟ آپ نے بتایا کہ یہودی سلام کرتے ہیں انگلیوں کے اشارے سے، کہیں پہ ایسے ہوگا، کہیں پہ یوں ہوگا، کہیں پہ یوں ہوگا، کہیں پہ یوں ہوگا. یہ انگلیوں سے اشارہ کرنا آپ نے فرمایا کہ یہ یہود کی طریقہ ہے، ایسا نہ کرو. نصارہ ہتھیلی کے ساتھ سلام کرتے ہیں یوں، آپ نے دیکھا ہوگا. اب ہم ایسا کرتے نہیں کرتے؟ لا تشبہوا بالیہود والنصارى، کیوں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہو جب مسلمان ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اگر انسان اتنا دور ہے کہ وہ دور سے آ رہا ہے اور اس نے وہاں سے یوں کر دیا لیکن زبان سے بول دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چونکہ اس کے الفاظ یہاں تک نہیں پہنچ رہے، تو اگر اس نے یوں ہاتھ اٹھا لیا اس کی اجازت ہے. اس حدیث میں جو ممانعت ہے وہ صرف یہ کہ زبان بند ہو اور ہاتھ یوں کر دیے جائے. ایسے یہ معمولی جرم نہیں ہے، اس کو کہا گیا لیس منا، ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. 6 قسم کے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بھی لعنت ہے، میری بھی لعنت ہے، ساری مخلوق کی لعنت ہے. ان میں سے آپ علیہ السلام نے ایک اس آدمی کو ذکر کیا من ترک سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہوگا. معجم اوسط طبرانی کی روایت ہے جس نے کسی کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے.
اب ہم بال کٹواتے ہیں اپنے بچوں کے بھی، اپنے بھی بال کاٹتے ہیں کہ یہ نیا سٹائل آیا ہے یورپ سے، یہ ایک نیا طریقہ آیا وہاں سے. لباس، وضاقتہ، شکل و صورت، پوری زندگی آپ دیکھ لیجیے، حتیٰ کہ کھانے کے اندر بھی ہم اس طریقے پہ چلتے ہیں. یہ آج کل معاشرے میں کھانے کا طریقہ یہ ہے، پلیٹ کو صاف نہ کر دی، کچھ تھوڑا چھوڑ دو تاکہ یہ نہ سمجھیں بھوکا ہے. یہ شیطان نے یہ پٹی پڑوا دی. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو چمچ استعمال کرتے ہو، وہ جو پلیٹ استعمال کرتے ہو، اس پہ ایک ذرہ بھی باقی نہ چھوڑو. ہو سکتا ہے کہ وہ جو پلیٹ کے اندر جو تری رہ گئی یہ برکت اسی میں ہو کھانے کی. چونکہ اس کو صاف کرنا یہ سنت تھی، تو ہمارے معاشرے نے اس کو کیا کر دیا کہ یہ بھوکا ہونے کی علامت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن الخمر، شراب پینے والا. اور دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جادو کرنے والا ہے، جادو کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور تیسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا قاطع الرحم، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے. اور اسی میں فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، من سحر او سحر لہ، جس نے جادو کیا، جس کے لیے جادو کیا گیا. ہماری خواتین دوڑ رہی ہیں میرے اوپر جادو ہو گیا جی. حساب و کتاب کریں آپ. حیران ہوں میں، ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے متعلق بھی. کیسے جری لوگ ہیں یہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ان کو ڈر نہیں لگتا کہ یہ حساب و کتاب کرتے کہاں سے. میں اللہ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں اس ممبر پہ بیٹھ کے، ہم نے احادیث پڑھی، الف با تا سا سے لے کر بخاری کی آخری حدیث تک پڑھی. ہمیں کوئی حساب و کتاب کی کتاب کسی نے نہیں پڑھائی، نہ اس نام کی کوئی کتاب ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں 99% لوگ اور عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ نہ جی، حساب کرو، تمہارا حساب اللہ ہی کرے. اگر میں لوگوں کے حالات جاننے لگ جاؤں تو پھر تو میں عالم الغیب ہوں نا. پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ مولوی صاحب اگر سب کے حساب و کتاب کرتے ہیں، اپنا تو روزانہ کرتے ہوں گے، تو پھر ان پہ مصیبت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ان کے حساب سے ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ ہونے والا ہے. کتنے خطرے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو باہر کر رہے ہیں. لیس منا من سحر او سحر لہ، لیس منا من تکہن او تکہن لہ، جس نے کہانت کی، جو نجومی بنا. یہی حساب و کتاب، ہاتھ دیکھنا، فال نکالنا، لوگوں کی قسمت کے حال بتانا. اور جو اس کے پاس گیا، لیس منا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث سنا دوں، من اتا کاہنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 یوما. جو کسی ایسے شخص کے پاس گیا جو قسمت بتانے والا ہے، حال بتانے والا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ، تو کسی ایسے نجومی کے پاس گیا اور قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، اس نے جو بات بولی اس نے تصدیق کی، سچ کہا، سچ سمجھ لیا، یہ ٹھیک کہتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ فقد کفر بما انزل علی محمد. اللہ اکبر، اس نے اس دین کا کفر کیا، انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا. مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا ہم بہت مطمئن ہیں کہ ہم مومن ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایسا اگر ہوگا تو ہم میں سے نہیں ہے. یہ لیس منا من تطیر او تطیر لہ، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو فالیں نکالتا ہے یا جس کے لیے فال نکالی جاتی ہے.
اب تو وہ طوطے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بازار میں، بیچارہ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس عورتیں جا کے اس سے حال پوچھتی ہیں ہمارا حال بتاؤ، وہ نام پوچھتا ہے تمہارا کیا نام ہے، تمہاری ماں کا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا کیا نام ہے. اور ایک ڈرامہ سا ہے جی، چلو طوطے کو کہا ایک، تو اس بیچارے نے کوئی نہ کوئی کاغذ تو اٹھانا ہی ہے نا. اور تو اور یہ اللہ کا قرآن بھی محفوظ نہیں رہا ان ظالموں سے. بعض کمپنیوں کے قرآنوں میں آخر کے اندر فال نامہ قرآنی لکھا ہوا ہوتا ہے، قرآنی فال نامہ. ارے جس قرآن نے اس فال کے اوپر لعنت بھیجی ہے، جس پیغمبر نے فال نکالنے والے کو جہنمی بتایا ہے، اسی قرآن کے اندر فال نامہ ڈال دیا. الف با تا سا لکھا ہوا جی، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، آنکھ بند کر کے ان میں سے کسی کے اوپر انگلی لگائیں اور نیچے نتیجہ دیکھیں. ہمارے ہاں بھی ایک ایسا قرآن آ گیا. تو بچپن میں تھے ہم، اس پہ ہم نے بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آنکھ بند کر کے دال کے اوپر ہاتھ رکھا، دال کے اوپر چلا گیا. بعد میں جب نتیجہ دیکھا تو عنقریب آپ کے یہاں خوشی ہونے والی ہے، بیٹا پیدا ہونے والا ہے. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. کھلے الفاظ میں برات کرتے ہیں، بالکل کہتے ہیں کہ 100% غلط ہے، اور ہم سے یہ توقع نہ رکھی جائے کہ یہ ایسا کریں گے. ہمارے بہت سارے نمازی ہم سے ناراض ہوتے ہیں، تسی حساب و کتاب نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے دین کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ لوگ ہم میں سے ہیں ہی نہیں سرے سے. اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کے قریب فرمائے، اور اس ہر بیماری سے اللہ ہمیں دور فرمائے جو ہمیں دین اسلام سے دور کرنے والی، حضور سے دور کرنے والی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین.